نیچے تشریف لے آؤ۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس جگہ تے 2 نفل ادا کرو۔ میرے آقا نے اتر کے 2 نفل ادا فرمائے۔ فرمایا کی گل ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ میں جنہوں آج یروشلم کیا جاتا ہے، یہ بیت اللہ میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت والی جگہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ ہے، اسے 2 نفل ادا کرو تو پتہ چلیا جتھے نبیاں دا گزر ہو جائے، جتھے نبیاں دے قدم لگ جان، اللہ تبارک و تعالیٰ دی اتھے رحمت نازل ہو رہی ہے تے اتھے نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے 2 نفل ادا کیتے۔ آقا علیہ السلام فرماندے ہیں کہ اسی جدو سواری تے سوار ہو کے چلے، فرمایا کہ بیت المقدس نزدیک آ گیا، بیت المقدس نزدیک آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو اسی بیت المقدس کے سامنے پہنچے، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ، ہن بیت المقدس آ گیا ہے، تہاڈا استقبال کرنے واسطے آسمان دے فرشتے تے آسمان تو حوراں آ گئیاں نے، حوراں آ گئیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام کا استقبال کیتا سارے فرشتیاں نے، سارے نے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا بن نبی، مرحبا بھی، سارے اس طرح کی آوازیں آ رہے ہیں۔ تو جڑے سارے فرشتے کھڑے سن نا، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کس طرح سلام کر دینے پہ؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اولو اس واسطے آکھیا ہے سونیا قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت دا دروازہ تواڈے دے کھلے گا، تواڈے دے کھلے گا۔ حضرات محترم پھر حور عین آ گئیاں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ہے حور عین جڑیاں خاص حوراں نے اے آئیاں نے بڑیاں حسین و جمیل نے۔ میرے آقا نے فرمایا تسی کدے واسطے ہو؟ تے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نیک امتیاں واسطے، اسی تواڈے نیک امتیاں واسطے ہاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، کیوں؟ میری امت جدو دنیا چھوڑ کے جنت جائے گی اللہ نے کیسا انعام عطا فرمایا، حور عین ملن گیاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی بیت المقدس شریف کے اندر جدو داخل ہون لگے تو جبریل امین نے سواری اس جگہ بنی جتے سارے انبیاء سواریاں بنتے سن۔ ایک پتھر سی اس دے وچ سراخ سی، اور سراخ مٹی دی وجہ تو گرد و غبار دی وجہ تو بند ہو چکیا سی۔ جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا او جناب سراخ صاف ہویا تو میرے آقا دی سواری براق نو اوتھے بنیا گیا۔ تو جدو بن کے میرے آقا اندر گئے، اندر بڑا عجیب سسٹم ہویا، جدو دیکھیا کہ سارے نبی کٹھے ہوئے، سارے انبیاء۔ میرے آقا مسکرا کے فرماندے جب موسیٰ علیہ السلام وال دیکھیا نا تو میرے آقا نے براق وال دیکھیا، براق کی رفتار اتنی ہے کہ جتھے وہ نظر جاتی ہے براق دا اتھے قدم جاتا ہے، اتنی براق کی رفتار ہے۔ تو میرے آقا نے براق وال چہرہ مبارک کر کے متوجہ ہو کے فرمایا براق جتھے نظر جائے تیرا اتھے قدم جاتا ہے، ذرا نبوت کی طاقت ویکھ، نبوت کی طاقت ویکھ کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر وچ چھڑ کے آئے، قبر وچ ویکھ کے آئے تے قبر وچ ویکھ کے چل پے۔ تو تیری رفتار نہیں ہے کہ جس سے تیری نظر جاتی ہے اس تیرا قدم جاتا ہے، تو تیری اتنی رفتار ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پہلے تیرے کو کے کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اس بیت المقدس کے اندر جڑے سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول نبی جتنے بھی اندر کھڑے سن نا سب دے سب اس چیز کا اشتیاق کرتے سن پہ پیچھے پیچھے ہٹو سانو سرکار دی زیارت کرن دیو، زیارت کرن دیو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے واسطے ایک ایسا حسین و جمیل نبی سامنے آیا کہ جیڑا نامی اس میں گرامی قرآن کریم دے اندر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کرام پیچھے پیچھے ہٹو، اپنی صفحہ توڑو، میں نے ویکھن تے دیو اللہ دا محبوب کیسا لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ تیرے قدمہ تو میرے ماں باپ قربان ہو جان، میرا تذکرہ دنیا دے اندر اتنا ہویا ہے، اتنا مشہور
حسن دیکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کر لے سن، پر سویا محبوبہ تیرا چہرہ ویکھ کے مینوں پتا چلیا ہے میرا حسن بھی تیرے حسن دی خیرات بن کے ملیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سب نے سنیا کہ آپ کا حسن بڑا سی۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف دے حسن دے تذکرے بڑے نے، بڑا تذکرہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن دے وچ نمکینی رکھی ہے اور میرے حسن تے 70,000 پردہ ہے، میرے حسن تے 70,000 پردہ ہے۔ اے عائشہ اگر میرے حسن تو ایک پردہ اٹھایا جائے تو اے آسمان تے چمکن والا سورج نہ آئے۔ اگر 70,000 پردے وچوں ایک پردہ بھی اٹھایا جائے تے آسمان تے چمکن والا سورج بھی حیات ہمارا واپس چلا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے حسن دی تازگی ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ او حسن یوسف کو دیکھ کے مصر دیاں عورتوں نے ہاتھ کٹے تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا، صرف چہرہ ویکھیا، سامنے ویکھیا، سامنے ویکھ کے اپنے ہاتھ کٹ لے۔ اے عائشہ اے تے حسن یوسف ہے، سامنے ویکھ کے اپنے ہاتھ کٹے نے۔ میرا حسن ایسا ہوئے میرا امتی صرف میرا نام سن لے میرے نام تو اپنی گردناں کٹا دیندے نے۔ نہیں تو دیکھ لو حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، اتنی ہستیاں کہ جنہاں نے نام نامی اسم گرامی تو اپنی جاناں نثار کر چھڑیاں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے حسن دے اوتے 70,000 پردے۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہنچے نا تو سارے نبیاں نے استقبال کیتا، سب تو پہلے سارے نبی اس طرح صفحہ بنا کے بیٹھ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کھڑے ہو گئے تو آپ نے اٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، تو خطبہ کی ارشاد فرمایا کہ محبوب الہی آئے نے ساڑھے سارے دے کرم ہو گیا۔ خطبہ دیکھو کیسا ہے، ابو البشر ساری مخلوق دے باپ حضرت آدم صلی اللہ آپ فرماندے نے میرے آقا آئے نے ساڑھے سارے دے کرم ہو گیا۔ یہ بات دی گئے سارے نبیوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو پھر اذان پڑھی جبریل نے۔ کچھ آخو ذرا سبحان اللہ۔ جبریل امین نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد صفحہ بن گئیاں۔ جبریل امین علیہ السلام اقامت کہنے لگ پہ یعنی تکبیر پڑھنے لگ پہ۔ جب تکبیر پڑھی گئی مصلی امامت خالی، سارے نبی جڑے نے صفحہ وچ کھڑے نے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا دستے مبارک پھڑیا جبریل نے، پھڑ کے مصلی دے اوتے کھڑا کیتا، عرض کیتی سونیا اے بیت المقدسان دی وجہ یہ سونیا اے سارے نبی تیری اقتدا وچ نماز پڑھ کے تیری امت وچ شامل ہونا چاہندے نے۔ سارے نبی تہاڈی اقتدا دے اندر نماز پڑھنا چاہندے نے۔ آقا تسی مصلی رسول تے آؤ، مصلی امامت تے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام مصلی امامت تے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ پہلی رکعت دے اندر میرے آقا نے سورہ فاتحہ شریف تو بعد سورہ کافرون پڑھی، دوسری رکعت دے اندر میرے آقا نے سورہ فاتحہ شریف تو بعد سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ سارا معاملہ ہویا تو میرے آقا علیہ السلام نے فجر دی نماز دیاں سنتاں دے اندر بھی یہ 2 سنتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ 2 سورتاں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد میرے آقا نے پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری سنت موقدہ ہے، اینو ادا کریا کرو، اے بڑا سبق ہے ساڈے واسطے۔ جو فجر دیاں سنتاں پڑھو
سورہ کافرون تے سورہ اخلاص پڑھیا کرو، یعنی قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا ساری مشکلیں آسان ہو جانی ہیں، کیونکہ سورہ کافرون ایسی صورت ہے کہ کافروں میرے آقا نے دلکار کے پکاریا، او کافرو تہاڈا دین تانوں مبارک، ساڈا دین سانوں مبارک۔ تو میرے آقا نے فرمایا جیڑا روز اپنی نماز وچ اس بات کا اظہار کرے، میرے آقا نے فرمایا رب دیاں اُتے رحمتاں ہو جاندیاں۔ دوستان محترم، یہ بھی مسئلہ ساڈا حل ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرائی، نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی، اقتداء وچ نماز پڑھ کے، کیوں سارے نبیاں دعا کیتی سی یا اللہ وہ جڑا آئے گا، وہ جس نبی واسطے، جس محبوب واسطے سارا سلسلہ بنایا، ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کا گھر بنایا تے رب دی بارگاہ دعا کی یا اللہ اس نو آباد کرنے والا رسول بھیج دے۔ ہوں آپ بھی تو رسول سن نا، اسماعیل علیہ السلام بھی تو رسول ہی سن نا، پر یہ جانتے سن ہے تو ساڈا پتر ہے تو ساڈی اولاد وچوں، لیکن ایک او آن والا ہے جی دی وجہ